السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کا نوجوان بہت باصلاحیت ہے، ٹیکنالوجی سے اچھی طرح واقف بھی ہے، اچھی طرح استعمال کرنا بھی جانتا ہے، اس کے پاس پریزنٹیشن کی بھرپور صلاحیت بھی ہے۔ انہی نوجوانوں میں سے حیدرآباد کے ہونہار باصلاحیت نوجوان جو کہ یوٹیوب پر دی بیگن وائنز چلاتے ہیں، کسی نے ان کو نصیحت کی، لیکن انداز بڑا جارحانہ تھا اور ناصحانہ نظر نہیں آ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس نصیحت سے اصلاح کے بجائے الٹا بگاڑ کا اندیشہ نظر آ رہا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ ہمارے یہ ہونہار نوجوان کہیں اور زیادہ ضد میں نہ جائیں، اس لیے خیرخواہی کے طور پر کچھ باتیں پیش کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ نوجوان جو دی بیگن وائنز کے نام سے چینل چلاتے ہیں، ان کی ریکارڈنگ، ان کی ایڈیٹنگ اور پریزنٹنگ میں کافی جان ہے، میڈیا میں کافی ویورشپ حاصل کر رکھی ہے، سبسکرائبرز کی تعداد بھی کافی بڑی ہے، اس لیے کہ وہ کافی محنت کرتے ہیں، اس کے لیے مکمل جی جان کے ساتھ محنت کرنے تیار بھی نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کافی اچھے متاثر کن اصلاحی کام بھی کر رکھے ہیں، ان کے پاس معاشرے کی اصلاح کی نیت بھی نظر آتی ہے، لیکن ان تمام پر مسخرہ پن، مذاق کا غلبہ نظر آتا ہے، بہت ساری جگہوں پر بیہودگی بھی نظر آتی ہے۔ حیدرآبادی مسلم معاشرے کو بہت ہی ناقص انداز میں پیش بھی کیا گیا ہے، بہت سارے ویڈیوز میں بیکار اور لا یعنی باتیں اور غیر اخلاقی ایکٹنگ بھی نظر آتی ہے۔ ایسے موقع پر ان باصلاحیت نوجوانوں کو برا بھلا کہنا یا ان پر سخت تنقید کرنا یا گرانا بالکل مناسب نہیں ہے، بلکہ ان کی رہنمائی کی ضرورت ہے، ان کو ان کی صلاحیت کے مطابق عمدہ کام دینے کی ضرورت ہے۔ دوستو، ان سے بہتر کام لیا جا سکتا ہے، ان کو صحیح رخ دیا جا سکتا ہے، ان کی ٹیکنالوجی کی صلاحیتوں کو معاشرے کی اصلاح اور دین کی صحیح تبلیغ میں لگایا جا سکتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کو صحیح رہنمائی نہیں مل سکی، جس کی وجہ سے اوٹ پٹانگ کام بھی کر گئے۔ انہوں نے جو سمجھا، جیسے سمجھا، اس کو میڈیا کے سہارے استعمال کر لیا۔ اب مزید آگے کسی غلط راستے پر چلنے کے بجائے ان کی رہنمائی کی جائے تو بہت اچھی بات ہوگی۔ دوستو، ان نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ کافی تعداد میں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، جو لوگ بھی دیکھتے ہیں ان کی نیت میں ہنسنا ہی ہوتا ہے، سنجیدگی سے بہت کم لوگ ہی دیکھتے ہیں۔ جو بھی نوجوان دیکھ رہے ہیں ان کی کوئی اخلاقی تربیت تو اس سے نہیں ہو رہی ہے، بلکہ صرف ٹائم پاس کے لیے دیکھ رہے ہیں۔ ہم امت مسلمہ ہیں، جس نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ہمارا ٹائم بہت ہی قیمتی ہے۔ دوستو، مان لیں اگر آپ کی 5 منٹ والی ویڈیو ہے، اس کو 2 لاکھ لوگوں نے دیکھ لیا تو گویا امت نے 10 لاکھ منٹ آپ کے لیے لگا دیے۔ اگر ان 10 لاکھ منٹ کو گھنٹوں میں تبدیل کریں تو 16,666 گھنٹے ہوں گے، اگر ان کو دنوں میں کنورٹ کریں تو 694 دن ہوں گے، اگر سال میں تبدیل کریں تو لگ بھگ 2 سال ہو جائیں گے۔ گویا صرف ایک ویڈیو کے لیے امت کے نوجوانوں کے 2 سال لگ گئے، لیکن ملا کیا؟ کچھ نہیں، صرف تھوڑی سی ہنسی مذاق اور کچھ نہیں۔ ایسے کتنے ویڈیوز آپ نے اب تک بنائی ہیں دوستو؟ اگر اسی کامیڈی کے بجائے کوئی سنجیدہ انداز میں معاشرے کی کسی بڑی خرابی کی اصلاح کرتے تو شاید 2 لاکھ لوگوں کی اصلاح ہو جاتی۔ ہماری خواہش ہے
کہ یہ نوجوان اپنی صلاحیتوں کو گناہ کے کاموں میں نہ لگائیں۔ یہ نوجوان جو ویڈیو بنا رہے ہیں اس میں میوزک کی بھی بھرمار ہے، لوگ میوزک کے دل دادا ہیں، اس کو بہت پسند کرتے ہیں، لیکن دوستو اسلامی اعتبار سے دیکھا جائے تو میوزک حرام ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ضرور کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو بدکاری کو، ریشم کو، شراب کو، گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ دیکھا آپ نے، قیامت سے پہلے لوگ گانے بجانے کو بہت ہی معمولی سمجھیں گے، بلکہ ان کے ذہنوں میں حرام کا تصور ہی اٹھ جائے گا۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نافع کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں تھا، اچانک بانسری کے بجنے کی آواز آئی تو آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیں، دور جانے کے بعد کہا، اے نافع، کیا اب بانسری کی آواز آ رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں، تو آپ نے کانوں سے انگلیاں ہٹائی اور کہا، میں بھی ایک مرتبہ نبی کے ساتھ تھا، نبی کو جب بانسری کی آواز سنائی تو آپ نے کانوں میں انگلیاں رکھ لیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس کا مطلب میوزک کو نبی سخت ناپسند کرتے تھے اور سارے صحابہ بھی ناپسند کرتے تھے، اب ہم کو بھی چاہیے کہ اس سے بچے رہیں۔ اسی طرح دی بائگن وائنز کا مقصد ہی ہنسنا ہنسانا ہے۔ ہنسنے ہنسانے کے لیے مرچ مسالے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بہت ساری جھوٹی باتوں کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے۔ دوستو ہنسانے والے کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احمد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، تباہی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے اس آدمی کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کی بات کرتا ہے اور جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، بس تباہی ہے، تباہی ہے۔ یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احمد میں۔ دیکھا آپ نے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ لوگوں کے پاس بہت صلاحیت ہے ماشاءاللہ، بس اس صلاحیت کو اب مکمل سنجیدہ کاموں میں لگائیں گے دوستو، تو شاید امت کا بہت بڑا فائدہ بھی ہوگا۔ آپ لوگوں کا مزاج بھی دینی لگتا ہے، اس حساب سے آپ لوگ بہت کچھ کارنامے انجام دے سکتے ہیں۔ دوستو آئیے ہم آپ کے سامنے کچھ کام بتاتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے میدان نظر آئے۔ سب سے پہلا کام کیا کریں گے آپ لوگ؟ سب سے پہلا کام یہ، آپ لوگ مزاح کی طرف توجہ کم کریں۔ دوسری بات، سنجیدہ ٹاپکس یعنی سیریس ٹاپک کا انتخاب کریں، چوائس کریں۔ نمبر 3، معاشرے میں پھیلے ہوئے رسومات کے خلاف قدم اٹھائیں۔ شادی بیاہ کے رسومات، جہیز لین دین کے خلاف آواز اٹھائیں۔ شراب نوشی، سگریٹ نوشی، گھٹکا، زردہ، اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ بے پردگی کے خلاف آواز اٹھائیں۔ نوجوانوں کی بے حیا روی پر آواز اٹھائیں۔ سود کے خلاف بھی بولیں۔ نمبر 4، چونکہ آپ کو اصلاح کے لیے دین کی ٹھوس معلومات کی بھی ضرورت پڑے گی، اس کے لیے آپ باقاعدہ ٹائم نکال کر کسی اوتھینٹک عالم کے پاس علم بھی حاصل کرتے رہیں، اسٹڈی بھی جاری رکھیں۔ نمبر 5، آپ لوگ علماء کرام کا سپورٹ بھی کریں، ان کے اچھے اچھے بیانوں کو ایڈٹ کر کے عام کرتے رہیں۔ نمبر 6، علماء کے اصلاحی بیانات کے کلپس بنائیں، ان کو عمدہ طریقے سے ایڈٹ کر کے لوگوں میں عام کریں۔ نمبر 7، بازار میں دھوکہ عام ہو رہا ہے، اس کو بے نقاب کریں۔ نمبر 8، نوجوان نسل میں سگریٹ سے نفرت پیدا کریں۔ اگر آپ نے 1000 نوجوانوں کے دلوں میں سگریٹ نوشی سے نفرت پیدا کی تو گویا 1000 خاندانوں کو آپ لوگوں نے بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ نمبر 9،
نوجوان ہوٹلنگ کے بہت عادی بنتے جا رہے ہیں، بازاری کھانوں کے نقصانات بتائیں۔ نمبر 10، راتوں میں جاگنے، چبوتروں پر بیٹھ کر رات گزارنے کے نقصانات بتائیں۔ اس طرح کام کریں، اس طرح کے سنجیدہ عنوان پر کام کریں، یقیناً آپ سے اللہ بہت بڑا کام لے گا انشاءاللہ۔ اس طرح کے سنجیدہ عنوانوں پر بھلے ویورشپ کم ہوگی، اس کی فکر مت کریں۔ عام طور پر یوٹیوب کی ویورشپ بیہودہ کاموں، بیہودہ باتوں اور بیہودہ چیزوں پر ہی زیادہ سے زیادہ ملتی ہے دوستو۔ ویورشپ بڑھا کر یوٹیوب کی کمائی پر دھیان نہ دیں، اللہ روزی دینے والا ہے، حلال روزی کے حلال طریقے استعمال کریں۔ جو برکت حلال روزی میں ہے وہ کسی بھی حرام روزی میں نہیں ہو سکتی ہے۔ لوگوں کو بھی چاہیے کہ قوم کے جو بھی باصلاحیت نوجوان اگر غلط کام کریں تو ان کو صرف ڈانٹنے، پست ہمت کرنے، رسوا کرنے کے بجائے ان کو صحیح راستہ بتائیں، ان کے سامنے ان کی صلاحیت کے مطابق کام کی راہیں بتائیں۔ اگر کوئی غلط کام کو بھی عمدہ طریقے سے کر سکتا ہے تو اچھے کام کو اور اچھے انداز سے کر سکتا ہے، بس رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام طور پر آدمی اپنی خوبیوں کو نہیں جانتا ہے تو غلط راستے پر چلا جاتا ہے، اس لیے ان کی خوبیوں کا اظہار کریں، ان کے سامنے اچھے کاموں کی لسٹ رکھیں، مثبت انداز میں، پازیٹیو انداز میں ان سے کام لیں۔ قوم کا ہر نوجوان اپنی جگہ ہیرے کی طرح ہے، بس اس کو تراشنے کی ضرورت ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں دی بیگن وائنس والے نوجوانوں سے کہ اگر ہماری باتیں اچھی لگیں تو ضرور قبول کریں، کیونکہ ہم نے یہ ساری باتیں خیر خواہی کی بنیاد پر کی ہیں۔ میڈیا کا میدان چمک دمک والا ہے، اس کی چمک دمک سے کہیں آپ کو آپ کے دین کو نقصان نہ ہو۔ یقیناً جتنا سنجیدہ کام کریں گے اس کی ویورشپ اور کمنٹس میں کمی آئے گی، لیکن جب آپ ویورشپ اور کمنٹس سے بے نیاز ہو کر سنجیدہ، تعلیمی اور اصلاحی کام کریں گے تو ویورشپ پھر بھاگ کر آپ کے پیچھے پیچھے چلنے پر مجبور ہوگی۔ آپ لوگ غور کریں کہ امت مسلمہ کتنے مسائل میں گھری ہوئی ہے۔ ان مسائل سے چھٹکارا دلانے کے لیے فی الوقت کسی کامیڈین کی ضرورت نہیں ہے دوستو، بلکہ اس کا حل پیش کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ جیسے مان لیں ایک بھوکا ہے، اس کے سامنے دو لوگ کھڑے ہیں، ایک ہنسانے والا اور دوسرا روٹی دینے والا یا روٹی کمانے کا طریقہ سکھانے والا۔ ان دونوں میں سے اس بھوکے کے لیے کون بہتر ثابت ہوگا؟ ظاہر بات ہے روٹی دینے والا یا روٹی کمانے کا طریقہ سکھانے والا ہی زیادہ بہتر ہوگا اس بھوکے کے لیے۔ ایک بیمار بیڈ پر پڑا ہوا ہے، اس کے سامنے دو لوگ کھڑے ہیں، ایک ڈاکٹر دوسرا کامیڈین، دونوں میں بہتر کون ہو سکتا ہے؟ جواب آپ بہتر جانتے ہیں۔ بس امت مسائل میں ڈوبی ہوئی ہے، ان کے حل کے لیے سنجیدہ کاموں پر ضرور توجہ دیں اور اپنی صلاحیتوں کو اور زیادہ فائدہ مند کاموں میں لگائیں۔ اللہ آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ چلیے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان باتوں کو برائے نام سنا یا کچھ فکر میں تبدیلی ہوئی، ہم جاننا چاہتے ہیں۔ اپنے آڈینس سے ہم سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، کسی میں کوئی خرابی ہو تو صرف برا کہہ کر چھوڑ دینا یا ان کی صحیح رہنمائی بھی کرنا ہے؟ سوال نمبر 2، بانسری کی آواز سن کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ سوال نمبر 3، قوم کو جھوٹ بول کر ہنسانے والے کے بارے میں نبی نے کیا کہا؟ سوال نمبر 4، دی بیگن وائنس کے نوجوان اور ان جیسے باصلاحیت نوجوان ٹیکنالوجی کے ذریعے قوم کی کیا کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ نمبر 5، قوم جن مسائل میں گھری ہوئی ہے ان کے بارے میں کوئی پلان آپ کے ذہنوں میں ہو تو ضرور ہمیں آگاہ کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو صحیح کام میں اپنا ٹائم لگانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔